چٹان سے زیادہ مضبوط احمد فاروق بازئی۔ پاکستان کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے۔ اگر پسماندگی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں بھی یہ سب سے بڑا شمار ہوگا۔ تعلیم اور روزگار کا فقدان اس کی شہرت ہے۔ بلوچستان سنگلاخ پہاڑوں، ریگستانوں اور بعض اوقات گرم مزاج رکھنے والوں کا ایک صوبہ ہے۔ ہر طرف قبائلی سردار، اور جہاں سردار نہیں وہاں قبائلی مزاج۔ آپ نے بھی سنا اور پڑھا ہوگا کہ یہ قبائلی سوچ ہی ہے جو بلوچستان کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کرنے دیتی، لیکن آپ نے شاید یہ غلط سنا ہے۔ یہ سوچ کسی مخصوص طبقے کی تو ہو سکتی ہے، لیکن ان بلوچوں اور پشتونوں کی نہیں جو خواب دیکھتے ہیں، خوابوں پر عمل کرتے ہیں اور خواب کی تعبیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی باعزائی خاندان کے اللہ داد خان نے سن 35 میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ کوئٹہ چھوڑ کر جوب منتقل ہو جائیں، اور وہ اپنی اہلیہ، بیٹا حبیب اللہ خان اور بیٹی کے ساتھ برٹش انڈیا کے زمانے میں جوب ملیشیا میں شامل ہو گئے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ کوئٹہ سے نکلتے ہی سن 35 میں ہولناک زلزلہ آیا اور یہ ہجرت اس خاندان کو ایک نئی زندگی دے گئی۔ جوب ملیشیا میں کام کرنے والے اس شخص کے خوابوں کی تعبیر کا پہلا مرحلہ اپنے بیٹے حبیب اللہ خان کی تعلیم اور پھر اس کی فوج میں شمولیت ہے، تو یہ خوابوں کا سلسلہ اور تعبیر کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ تعلیم کی جو شمع انہوں نے روشن کی تھی وہ روشنی بن کر حبیب بازئی کے آنگن میں اتر چکی تھی۔ ان کی 5 اولادیں تھیں، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے، اور دادا کے خواب کی تعبیر بھی کہ ان 5 اولادوں میں سے 3 لڑکیاں ڈاکٹر اور دونوں لڑکے انجینئر بنے اور امریکہ اور کینیڈا سے تعلیم حاصل کی۔ ایسے ہی ایک سپوت کو جس نے تمام کہاوتیں بدل کر رکھ دیں، ہم اور آپ احمد فاروق بازئی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ بلوچستان انجینئرنگ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ سرحد کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں میرا شاہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر بورڈنگ اسکول کوہاٹ گئے۔ والد صاحب فوج کی ملازمت کی وجہ سے مختلف علاقوں میں پوسٹنگ میں رہے، اور حبیب اللہ خان نے اپنے دل کے ٹکڑوں کو بورڈنگ اسکول میں داخل کرا دیا تاکہ ملازمت، تبادلے بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ بن کر ان کے خوابوں کو چکنا چور نہ کرے۔ فاروق گرامر اسکول گئے اور سینئر کیمبرج کے بعد سن 76 میں فیڈرل گورنمنٹ کالج سے FSc پاس کیا۔ اب ایک اور خواب کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ NED میں داخل ہوئے۔ تمام ترقی پسند طلبہ کی طرح ان کا انتخاب بھی PSF ہی رہا، اور سن 80-81 میں اسٹوڈنٹس یونین کے سوشل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ یہ وہی بیچ ہے جس میں یونین میں رہنے والے تمام لوگ زندگی میں کسی نہ کسی اہم منصب پر فائز رہے، وہ راشد علی بیگ ہوں، امان اللہ حنیف ہوں، سہیل بشیر یا آفتاب صدیقی۔ سن 82 میں NED سے سول انجینئرنگ میں ڈگری لی اور پھر یونیورسٹی آف مشیگن میں داخلہ، لیکن بعض مالی مجبوریوں کی وجہ سے امریکہ نہ جا سکے۔ لیکن وہ پختون ہی کیا جو ہمت ہار بیٹھے، انہوں نے اس کو اللہ کی مرضی جانا۔ پھر اللہ نے 3 سال بعد ان کی سن لی اور 85 میں US8 کی اسکالرشپ پر اسی یونیورسٹی میں داخل ہو گئے۔ فاروق بازئی کو جو چیز دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کے مقصد کی لگن، ہمت نہ ہارنے کی عادت، کتاب سے لگاؤ اور وطن سے بے انتہا پیار ہے۔ پاکستان سے باہر رہ کر محب وطن بننا اور ڈالر کمانا زیادہ آسان ہے، بجائے اس کے کہ اپنے وطن میں رہ کر اس کے گن گائے جائیں۔ فاروق بھی امریکہ سے پاکستان آ گئے اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے مارچ سن 2007 میں گورنر بلوچستان نے انہیں بلوچستان انجینئرنگ یونیورسٹی کا وائس چانسلر مقرر کر دیا، جس پر یہ ابھی تک فائز ہیں۔ بلوچستان انجینئرنگ یونیورسٹی جو کبھی چند 100 طلباء پر مشتمل ہوا کرتی تھی، آج 10,000 سے زائد طلباء طالبات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ ان کی رگوں میں ایک ایسی ماں کا خون دوڑ رہا ہے جو کبھی اسکول نہیں گئی، لیکن 3 بیٹیاں ڈاکٹرز اور 2 بیٹے انجینئرز بنا دیے۔ اسی طرح انہوں نے اور سمینہ نے جو سن 94 میں ان کی زندگی کا حصہ بنی، اپنے بیٹے دانیال کو سول انجینئر، بیٹی فریہ کو جو فائنل ایئر MBBS میں ہے ڈاکٹر بنانے کی ٹھانی۔ بدقسمتی سے 2008 میں کچھ دھمکیوں کی وجہ سے انہوں نے بیگم اور بچوں کو کینیڈا منتقل کر دیا اور ان کو وہاں سیٹل کرنے کے بعد پاکستان واپس آ گئے۔ پھر جب ان کے بیوی اور بچوں نے ان سے اصرار کیا کہ پاکستان چھوڑ کر کینیڈا شفٹ ہو جائیں، تو فاروق نے ایک بار پھر پاکستان میں رہ کر محب وطن ہونے کو ترجیح دی، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی
گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ انہوں نے اپنے جامعہ میں خدمات کی خاطر اپنے خاندان کو واپس بلا لیا۔ آج جب کوئی یہ کہتا ہے کہ بلوچستان میں علیحدگی پسند رہتے ہیں تو فاروق بازئی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، محب وطن رہتے ہیں۔ فاروق بازئی نے یوب کی سنگلاخ چٹانوں سے اور میرا شاہ کی قبائلی سرزمین سے جو سفر شروع کیا اور جس لگن سے آگے بڑھے، اس نے اس تاثر کو بالکل ختم کر دیا کہ چھوٹے شہروں اور علاقے کے رہنے والے شہری علاقوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فاروق بازئی نے تعلیم کے میدان میں اور پھر تدریسی میدان میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے، اب تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں اور آنے والی نسلوں کو اپنی روشنی سے منور کرتے رہیں گے۔ فاروق، آپ ہمارا فخر ہیں۔